کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم اپنی ہر خوشی غمی اس سے شیئر کیے بنا رہ ہی نہیں پاتے۔ مگر میں پتہ کیا سوچتا ہوں، ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کسی سے اتنا مانوس نہ ہو کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں آپ کے گرد حصار تنگ نہ کر سکیں۔ جانتے ہیں یہ جو مانوسیت ہوتی ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے نا۔ ہاں، نشہ انسانوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اندر تک انسان کو بنجر کر جاتا ہے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں پر اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گر گرائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے۔ زندگی میں ایک بات میں نے سیکھی ہے کہ جب تک آپ ایک پہیلی، ایک تجسس بنے رہیں گے، آپ لوگوں کے لیے اہم رہیں گے۔ جہاں آپ نے کسی کو اپنا سمجھ کے اپنا آپ اس کے آگے کھول دیا، وہی آپ ایک فالتو اور غیر اہم انسان بن کے رہ جائیں گے۔ سو اپنا بھرم کبھی کسی کے آگے مت کھولیے، کیونکہ بہت کم لوگ اس اپنائیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ورنہ عموماً ہر کوئی پہیلی سلجھانے کے لیے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ حساس طبیعت لوگوں کے بھی عجیب مسائل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں ہر بات کا ذمہ دار خود کو محسوس کرتے ہیں، اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دکھ کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ جب کہانی ختم ہو جائے تو یہ نہیں سوچتے کہ کون سی چیز ادھوری رہ گئی، کاش ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا۔ کہانی ختم ہو چکی، آخری صفحے کا آخری لفظ ہو چکا۔ ادھوری چیز ادھوری ہی ختم ہو جائے تو مان لو کہ وہ مکمل ہو چکی، اب وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسی کہانیاں ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہیں جو ادھوری ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور کچھ تعلقات ہمیں ختم کرنے ہی پڑتے ہیں۔ صرف لفظ تعلق کی حد تک ہوتی ہے، اس میں احساس کا عنصر نہیں ہوتا۔ انہیں نبھانے کے نام پر گھسیٹنا پڑتا ہے، کبھی پرانا حوالہ دے کر تو کبھی کوئی نام دہرا کر، اور ضروری نہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہوں کہ ایسے تعلقات گھسیٹ سکیں۔ تو بس جو تعلق آپ کو دکھ دے، تکلیف دے، آپ کی دل آزاری کرے، اس کو ختم کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ رشتے نبھانا کوئی آسان کام نہیں، کئی بار اپنا دل دکھانا پڑتا ہے دوسروں کی خوشی کے لیے، اپنے ظرف کا پیمانہ بلند کرنا پڑتا ہے، خطائیں معاف کرنی پڑتی ہیں، دل صاف کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی گزر جاتی ہے اعتماد بنانے میں۔ ذرا سا تکبر نہ صرف نظروں سے گرا دیتا ہے بلکہ اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی بے اعتباری، غلط رویوں کا درد دل میں دفن کر کے ملنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے رشتوں کی ڈوری مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات صرف اور صرف اعلیٰ ظرف لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ جسم پر لگنے والا چھوٹا سا زخم بعض اوقات اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس کی ٹیسیں روح تک محسوس کی جا سکتی ہیں۔ کسی کے ساتھ تھوڑی سی نرم دلی کو بھی تھوڑا نہ سمجھیں، کسی کے ساتھ ذرا سی بد اخلاقی کو بھی ذرا سا نہ سمجھیں۔ اللہ سے دعا اور ساتھ کوشش یہی ہو کہ ہماری ذات سے جانے انجانے میں کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کہ کبھی ہلکی سی کھروچ پرانی بھولے بسرے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیتی ہے۔ پرت در پرت کتنے ہی زخم ادھیڑ جاتے ہیں، نئے سرے سے رسنے لگتے ہیں، وہ جن کے ختم ہونے میں صدیاں لگتی ہیں، ان کے ادھیڑنے میں بس لمحے لگتے ہیں۔ تو بہتر ہے احتیاط کیجیے۔ جب یہ زندگی اور وہ زندگی سب اسی کی امانت ہے تو کرنا بھی وہی چاہیے جو خدا کی مرضی ہو۔ انسان کا اختیار نہ سانس پر ہے اور نہ تقدیر پر، لیکن اگر اس کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے تو راحت مل جاتی ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رضا کو ہماری رضا بنا دے اور ہم سے وہ کام نہ کروائے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔
جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ تو زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ جو آپ سے محبت کی صفائیاں اور ثبوت مانگے تو اسے وہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا، اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر ثبوت مانگتا رہے گا، اور شک ایک ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے پھر ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا، انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں اپنی زندگی کھل کے جینے دی جاتی ہے، اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے، اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے۔ اور محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس تم کو منانے آ جائے۔ سنو، انا پرست انسان من پسند انسان کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ انائیں ہمیشہ رولتی ہیں، جہاں انا ہو وہاں محبت پرواہ نہیں چڑھ سکتی۔ محبت تو نام ہی انکساری اور جھک جانے کا ہے۔ اپنی نام نہاد انا کو کچل دینا ہی محبت کی بنیاد ہے، کیونکہ دل میں یا تو انا ڈیرا ڈال سکتی ہے یا محبت، اور انا پرست آدمی کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر محبتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جن کو آپ اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اپنا خلوص دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے خوش فہمی کے پہاڑ سے ایسے دھکا دیتے ہیں کہ آپ اوندھے منہ گرتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بس دوستوں، مختصر یہ کہ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔